اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم نوجوان ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم اور اس کا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ دین اسلام جیسی عظیم نعمت اور دولت ہمیں عطا فرمائی، جس دین کے ساتھ ہماری اور دنیا کے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ دین اسلام زندگی میں ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور دین اسلام زندگی میں نہیں ہے تو انسان دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ ہمارا جو یہ دین ہے وہ ایک مکمل قانون حیات ہے، زندگی گزارنے کا کمپلیٹ دستور اور رولز ہے۔ اس میں انسانی زندگی کو جن جن کاموں سے واسطہ پڑتا ہے یا پڑ سکتا ہے، ان تمام بابتوں کے متعلق رہبری مارگدرشن موجود ہے۔ اس لیے دین اسلام کی رہبری اور اس کے مارگدرشن کے مطابق زندگی گزارنے میں تمام انسان کی کامیابی چھپے ہوئی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جن کاموں کو کرتا ہے، جن کاموں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، ان کاموں کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق انسان کی اپنی نجی، پرائیویٹ اور پرسنل زندگی سے، جس کو آپ دوسرے الفاظ میں سماجی زندگی، خاندانی زندگی، فیملی والی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ہونا، ہوئے رشتہ کا ٹوٹ جانا، باپ کا بیٹے سے، بیٹے کا باپ سے، بھائی کا بہن سے، بہن کا بھائی سے، ان تمام کا جو آپس میں رشتہ ہے، اس رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے جو زندگی گزاری جاتی ہے، اس زندگی کو سماجی زندگی اور خاندانی زندگی اور عربی میں عائلی زندگی، معاشرتی زندگی کہا جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں جیسے عبادت کے احکام اور اس کے طور طریق بیان کیے گئے ہیں، ایسے ہی انسان کی سماجی زندگی اور خاندانی زندگی کے بھی طور طریق اور اس کے بھی اصول و احکام بیان کیے ہیں۔ ان اصول و احکام کو آج کل کی زبان میں پرسنل لاء کہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے ہیں، ہمارے ہیں، تو اس کو کہیں گے مسلم پرسنل لاء، مسلمانوں کا شخصی قانون، مسلمانوں کی نجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھنے والے قوانین اور طور طریقے۔ اگر وہ کسی اور کمیونٹی کا ہے، پارسی سماج کے لوگوں کا ہے، تو اس کو پارسی پرسنل لاء کہیں گے۔ کرسچن کمیونٹی کا ہے تو اس کو کرسچن پرسنل لاء کہیں گے۔ ہندو کمیونٹی کا ہے تو اس کو ہندو پرسنل لاء کہیں گے۔ ہمارے دین نے ہمیں اپنی سماجی اور خاندانی زندگی گزارنے کا ایک اسپیشل اور خصوصی طریقہ، اس کا قانون، اس کا ضابطہ دیا ہے، جس ضابطے اور قانون کا لحاظ کرتے ہوئے انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی یہ ازدواجی زندگی، اس کی یہ خاندانی اور سماجی زندگی خوشگوار اور پرسکون گزرتی ہے۔ اس طرح دنیا کی زندگی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی کو تو کامیاب ہونا ہی ہے۔ تو یہ ہمارا پرسنل لاء ہے، جس میں نکاح ہے، طلاق ہے اور ہبہ ہے، وصیت ہے، میراث ہے، رضاعت ہے، عدت ہے۔ یہ جو میاں بیوی
اور دوسرے رشتہ داروں کے تعلق سے جو احکام پیدا ہوتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے۔ ہماری شریعت میں، قرآن مجید میں، حدیث شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ ان بابتوں کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، اور جیسے ہمارے لیے عبادتوں کی پابندی اور اس کے احکام کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جو فیملی اور خاندانی زندگی کے تعلق سے جو اصول بیان کیے گئے، جو احکام بیان کیے گئے، جو ہدایات اور تعلیم دی گئی ہے، اس کی پابندی کرنا اور اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کا دین اور ایمان مکمل نہیں رہ سکتا، کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے الحمدللہ مسلمان دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، چاہے وہ ایسا ملک ہو جس ملک کی اکثریت مسلم ہو، جس ملک کی حکومت مسلم ہو، چاہے وہ ایسا ملک ہو جس ملک کی اکثریت غیر مسلم ہے، اس کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان اپنی خاندانی اور سماجی زندگی میں اپنے دین کے بتائے ہوئے طور طریق کے مطابق ہی چلتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور ہمارے علماء اور بزرگوں کی محنت اور کوشش سے آج تک دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس ملک میں مسلمانوں کو اپنی اس خاندانی اور سماجی زندگی میں اپنے مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہ ہو۔ ہر جگہ یہ صورتحال، یہ گنجائش اور یہ وسعت موجود ہے، چاہے وہ کٹر سے کٹر جو ہے وہ غیر اسلامی ملک کیوں نہ ہو، اور اگر کہیں ایسا ہے بھی ہے تو نہیں ہے، لیکن کبھی ہو جائے تو پھر وہ ملک جو ہے ایسا ہو جاتا ہے جس کو ہماری کتابوں کی زبان میں دارالحرب کہا جاتا ہے۔ یہاں مذہبی آزادی نہیں ہے، اپنے نجی معاملات کو بھی مذہب اور دین کے مطابق گزارنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے، تو پھر وہ دارالاسلام یا دارالامن نہیں رہتا، اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہمارا پرسنل لا ہے، اس پرسنل لا کے مطابق ہماری زندگی گزارنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جو ہے کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا رولس جو مسلمانوں کے اس پرسنل لا کے خلاف ہو، یعنی اس کو لاگو کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور تہذیبی آزادی، کلچرل فریڈم یہ ختم ہوتا ہو، تو ایسا قانون یہ مسلمانوں کے لیے قطعاً بالکل قابل قبول نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں اس کے دین پر زد آ رہی ہے، اس کے دین پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی نجی زندگی میں بھی جو ہے اپنے دین پر نہیں چل سکتا، تو مسلمان اسے کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آج کل جس قانون کے تعلق سے رائے لینے کی بات چل رہی ہے، لا کمیشن نے اس کا ایک مشاورتی عمل شروع کیا ہے، حکومت بھی اس میں انٹرسٹ رکھتی ہے، اس کی پس پردہ اس کی پشت پناہی کرتی ہے اور اس کو آگے بڑھاتی ہے۔ وہ جو قانون ہے اس کا عنوان ہے یونیفارم سول کوڈ۔ یونیفارم یعنی سمان، یکساں، ایک جیسا، سول یعنی ناگرک، کوڈ یعنی دھارا، قانون، صحیح تھا۔ یونیفارم سول کوڈ کا ترجمہ ہے یکساں شہری قانون، سمان ناگرک سہیتا، سمان ناگرک دھارا۔ تو یہ قانون جو ہے اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے ہر شہری، ہر سٹیزن اور ہر ناگرک کے لیے ایک ہی قانون ہو۔ دیکھیے، ویسے تو پرسنل لا یعنی خاندانی جو زندگی ہے اس کے علاوہ جو دوسرے زندگی کے شعبے ہیں، مالی معاملات کا شعبہ ہے، فوجداری معاملات ہے، کرمنل طریقے ہیں، جو بھی ہے، تو ان تمام میں تو ہمارے ملک کا قانون تمام شہری کے لیے یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ تو ان شعبوں میں تو یعنی پرسنل زندگی کے علاوہ، خاندانی زندگی کے علاوہ باقی زندگی میں تو ہر ایک کے لیے قانون ایک ہی ہے۔ اسی ایک قانون کے مطابق جو ہے ہماری عدلیہ، ہماری کورٹ اور ہمارے ججز فیصلہ کرتے ہیں، اور سب مانتے ہیں، ماننا پڑتا ہے، ملک کا قانون ہے۔ لیکن یہ جو پرسنل زندگی ہے
جو خاندانی زندگی ہے، اس خاندانی زندگی کے تعلق سے اب تک جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے الحمدللہ مسلمان ہو یا اور کوئی اقلیت اور لگومتی ہو، عیسائی ہے، پارسی ہے، سکھ ہے، جو بھی ہیں، یہ تمام کے تمام اپنی خاندانی زندگی میں اپنے اپنے مذہب یا اپنے اپنے کلچر، اپنے اپنے دھرم، اپنی اپنی سنسکرتی کے مطابق وہ ان کاموں میں عمل کرتے ہیں، اور ہر ایک کو اس کی چھوٹ ہے، اس کی اجازت ہے۔ ہمارے قانون میں اور ہمارے دستور میں، ہندوستان کے دستور میں، اس کے کانسٹیٹیوشن میں اس کی اجازت ہے، بلکہ مذہبی آزادی کو، دھارمک فریڈم کو اور سنسکرتک فریڈم کو ہمارے قانون میں بنیادی حق مانا گیا ہے۔ ہم لوگ بیان میں سنتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کا جو دستور آزادی کے بعد بنایا گیا، قانون بنانے والی جو اسمبلی تھی اور اس کی جو کمیٹی تھی، اس کمیٹی نے جو قانون بنایا ہے، اس قانون کے تیسرے حصے میں ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل نمبر 25، آرٹیکل نمبر 25۔ اس آرٹیکل میں ہندوستان کے ہر شہری کو اپنی زمین کی آزادی کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرنے، اپنی مرضی کے عقیدے اپنانے اور اپنی مرضی کے مذہب کی پیروی اور اس پر عمل کرنے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا مساوی اور برابر درجے کا حق ہے۔ اس بات کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا جائے تو یہ ہمارے ملک کے ہر ہندوستانی کا، ہمارے ملک کے ہر شہری اور ہر ناگرک کا قانونی بنیادی حق ہے۔ یہ بنیادی حق جو امپورٹنٹ ہوتا ہے، جن کو فنڈامنٹل رائٹس کہا جاتا ہے، یہ بنیادی حق ہے۔ تو ہر وہ شخص جو ہندوستان کا باشندہ ہے، ناگرک ہے، اس کا یہ بنیادی حق ہے۔ اسی بنیادی حق کے پیش نظر پہلے دن سے اب تک اور آج تک اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جو ہے ہر مذہب کے ماننے والے اپنی پرسنل زندگی میں اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنی تہذیب کے مطابق زندگی گزاریں گے اور گزارتے ہیں۔ تو ہر ایک کو پہلے سے حق ہے۔ اب اگر اس قانون کو لاگو کیا گیا تو اس میں ایک خرابی تو یہ ہوگی کہ یہ جو ہمارے دستور نے، ہندوستان کے دستور نے جو ہمیں ہر شہری کو جو یہ بنیادی حق دیا ہے، وہ حق ختم ہو جائے گا۔ تو ویسے بھی یہ قانون کے خلاف ورزی ہو، اور اس کے علاوہ قانون کی خلاف ورزی ہو یا نہ ہو، لیکن مسلمان کے لیے یہ اس کی شریعت کو چھوڑنے کے درجے میں ہوگا۔ کیونکہ جتنے قانون آئیں گے، ابھی جتنے قانون باہر پڑے ہیں، اس میں سے اکثر تو وہی ہے کہ جس سے مسلمانوں کے جو پرسنل لا ہے، اس پرسنل لا پر زد آتی ہے۔ بہت سے قانون ہیں، ایک دو مثالیں میں نے گزشتہ کل بھی دی تھی۔ جیسے حلالے کا ہمارا طریقہ ہے، عدت کا ایک مسئلہ ہے کہ عورت شوہر کے مرنے کے بعد عدت گزارے گی۔ اس قانون میں اس عدت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، حلالہ بھی ختم ہوگا، بغیر حلالے کے دوسرا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس قانون میں ایک قانون تبنیت ہے، اس متبنہ بل جس کو کہتے ہیں، وہ پہلے پاس ہو چکا ہے، لیکن وہ دوسری کمیٹی کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن اب جب یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو سب کے لیے ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت اگر کسی غیر دوسرے کے بچے کو گود لیتے ہیں تو گود لینے کی وجہ سے، منہ بولا بیٹا بنانے کی وجہ سے وہ اس کے حقیقی بیٹے کی طرح ہو جائے گا، اور حقیقی بیٹے کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ سارے حقوق اس کو دینے ہوں گے، حتیٰ کہ وہ مال دولت میں سب میں وراثت کا بھی پورا حقدار ہو، وہ حقیقی بیٹا کہلائے۔ حالانکہ ایک نیچرلی اور فطری اور قدرتی بات یہ ہے کہ یہ جو ماں باپ کا بیٹا بیٹی کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ یہ منہ بولنے سے قائم نہیں ہوتا، یہ رشتہ خون سے قائم ہوتا ہے، خونی رشتے ہوتے ہیں۔ تو جو رشتہ خون سے قائم ہوتا ہے وہ کسی کے بولنے سے نہ قائم ہوتا ہے، نہ کسی کے بولنے سے وہ ٹوٹتا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ماں باپ اپنے کسی بیٹے کو عاق کر دے، یعنی یہ کہہ دے کہ اب یہ میرا بیٹا نہیں ہے اور میری وراثت میں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر ایسا کہہ دے تو ایسا کہنے سے بھی یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ باپ کے بننے کے بعد جیسے دوسرے بیٹے یہ اس کی میراث میں حقدار ہوتے ہیں، ایسے ہی پورے اس کی میراث میں حقدار یہ بیٹا بھی ہوگا جس بیٹے کو باپ نے عاق کر دیا تھا، یعنی اپنا بیٹا ہونا اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو یہ رشتہ نہ بولنے سے جڑتا ہے نہ بولنے سے ٹوٹتا ہے، یہ رشتہ خون سے قائم ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے یہ قانون بنا کر بول کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اور اس کی ضرورت ان کو پڑی، ان کو اس لیے پڑی کہ ہندو مذہب میں ایک رسم اور رواج ہے کہ جس آدمی کا انتقال ہو جائے،
جب تک اس کو اس کا بیٹا، اس کی نر اولاد یہ اس کی چیتا کو آگ نہ لگائے، تب تک اس مرنے والے کو مکتی نہیں ملتی، نجات نہیں ملتی۔ اب کسی کے پاس اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے لیکن مؤنث ہے، لڑکیاں ہیں، تو اب اس کو مکتی اور نجات پانے کے لیے لڑکے کی ضرورت ہے۔ تو لا محالہ وہ کسی غیر کے لڑکے کو گود لے گا اور اس کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح مانے گا، اور قانون اس کو حقیقی بیٹا قرار دے گی، تبھی اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب اس کے مرنے کے بعد یہ اس کی چیتا کو آگ لگائے گا تو اس کو مکتی ملے گی، نجات ملے گی۔ تو ان کے رواج اور ان کی مانیتا کے مطابق ان کو ضرورت ہے وہ کریں، لیکن ہمارے یہاں تو انسان کی مکتی کا مدار اور انسان کی نجات کا مدار نہ لڑکے پر ہے نہ لڑکی پر ہے، بلکہ اس کا مدار انسانوں کے اپنے کرموں پر ہے، انسانوں کے اپنے اعمال پر ہے۔ انسانوں کے اپنے اعمال کرم اچھے ہیں تو بغیر اولاد کی بھی آدمی مکتی پا جائے گا، نجات پا جائے گا، اور اگر کرم برے ہیں، اعمال خراب ہیں، تو اولاد کیسی بھی ہو تو اس کو مکتی اور نجات نہیں ملے۔ تو ان کی ایک ضرورت کی وجہ سے ان کے حق میں قانون ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے صراحتاً کہہ دیا ہے کہ منہ بولا بیٹا یہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں بات بھی آئے گی۔ اسی طرح نکاح کا رجسٹریشن نہیں ہوگا تب تک نکاح صحیح نہیں مانا جائے گا۔ نکاح اگر کم عمری میں کیا جائے گا، نابالغ میں 18 سال 20 سال سے کم عمر میں کیا جائے گا، تو وہ نکاح بھی معتبر نہیں ہوگا۔ قانون میں اب بھی بات ہے، لیکن وہ ہم اس سے مستثنیٰ ہیں، ہمارے لیے وہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مستقل پرسنل لا ہے۔ اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ طلاق کا اختیار ہماری شریعت نے مرد کو دیا ہے، اور یہی عقل اور مصلحت کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق۔ لیکن اب جو قانون آئے گا، یعنی اگر آیا تو انشاءاللہ نہیں آئے گا، لیکن اگر آیا تو اس میں یہ بات ہوگی کہ مرد سے طلاق دینے کا اختیار چھین لیا جائے گا، اور وہ اختیار کورٹ کو دیا جائے گا۔ مرد طلاق نہیں دے سکتا، کورٹ طلاق دے گی۔ مرد وہاں عرضی داخل کرے گا، دونوں فریق حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد مرد کو طلاق کی وجوہات بیان کرنی پڑے گی، اور وجوہات میں عورت کی بہت ساری کمزوریاں اور اس کی خرابیاں ذکر کرنی پڑے گی۔ اگر عورت میں خرابیاں نہیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مرد اپنے مقصد کو پانے کے لیے ایسی باتوں کو بھی بیان کرے گا کہ جو عورت میں نہیں تھی۔ اس صورت میں عورتوں کی کتنی رسوائی ہوگی، اور جب عورتوں کے حق میں اس طرح معاملہ ہوگا تو عورت کہاں چھپ رہنے والی ہے؟ مرد کی ایک کے مقابلے میں وہ 10 سنائے گی، تو اس طرح خاندان برباد ہوں گے، عزتیں داؤ پر لگ جائے گی۔ اور پھر بعض قانون کے مطابق، جیسے ہندو کوڈ بل ہے، ان میں جو طلاق کا جو قانون ہے اس میں تو یہاں تک ہے کہ جب تک مرد اپنی بیوی پر بدکاری اور ناجائز تعلقات کا الزام لگا کر اس کو پروف نہ کر دے اور اس کو ثابت نہ کر دے، تب تک جو ہے کورٹ اور عدالت یہ طلاق کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ طلاق کی صورتحال ہو جائے گی۔ میں نے کہا حلالہ ختم، عدت ختم۔ اسی طرح قانون میراث جو ہمارے پرسنلوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس میں برابر درجے کے جو مرد اور عورت ہوتے ہیں، جیسے بھائی بہن ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، تو اس میں مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل، یا کہیے کہ مرد کو پورا اور عورت کو آدھا ملتا ہے، تو وہ قانون بھی ہمارا خطرے میں ہوگا۔ ایسے بہت سارے قوانین، اور یہ تو ابھی جو باہر ہیں اوپن ہوئے وہ ہے، معلوم نہیں اس قانون کے بہانے سے اور اس قانون کی غلط تشریح کر کے، جیسا کہ بہت سی مرتبہ ہماری عدالتیں، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، وہ بعض مرتبہ قانون کی غلط تشریحات کرتی ہے، اس کی غلط توضیحات بیان کرتے ہوئے اپنے منمانے یا دباؤ کی وجہ سے غلط فیصلے کرتی ہے۔ تو یہ بھی خطرے ہیں کہ اس قانون کی غلط تشریح کر کے وہ ساری باتیں جو مسلمانوں کا اپنا امتیاز ہے، مسلمانوں کا اپنا شعار ہے، مسلمانوں کی اپنی پہچان ہے، مسجد ہیں، اذان ہے، مسلمانوں کا اپنا ایک نیک لوگوں کا، بزرگوں کا والا جو وضع قطع کا لباس ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں اس قانون کی زد میں آئے، اور مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی امور پر اور اپنی تہذیبی امور پر عمل نہ کر سکے۔ بلکہ بعض دوراندیش علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ دراصل دھیرے دھیرے ملک کی جتنی اقلیتیں، یعنی کم تعداد میں جتنی کمیٹی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، پارسی ہے، سکھ ہیں، ان تمام کو دھیرے دھیرے ہندوتو کی طرف لے جانے کی کوشش ہے۔ تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ، یہ اس کی شروعات تو ہر ایک کے لیے ایک جیسا قانون یہاں سے ہے، لیکن اس کا آخر اور اس کا اختتام، اس کا اینڈ
یہ ہندو راشٹر پر ہے۔ تو اس ملک کو وہ اس طرح سے، اس طریقے سے، اس راستے سے ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، سنبھلنا ہے، بیدار ہونا ہے اور بیدار کرنا ہے، تاکہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب، ہماری تہذیب، یہ تمام کی تمام اپنے پورے تشخص کے ساتھ، اپنے پورے امتیاز کے ساتھ، اپنے پوری پہچان کے ساتھ باقی رہے، اور ہم آج تک جو ہے اپنے بنیادی حق کو اپنا بنیادی حق سمجھتے ہوئے آزادی کے ساتھ جو ہے اپنے مذہب پر، اپنی تہذیب پر عمل کرتے آئے ہیں، وہ آزادی ہمارے لیے باقی رہے، ورنہ آئندہ جو ہے ہمارے لیے اپنے دین پر، اپنے مذہب پر اور دینی تعلیمات پر عمل کرنا یہ انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ فقط یہ فیملی قانون، پرسنل لا ہی خطرے میں نہیں رہے گا، بلکہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہماری مسجدیں، یہ سب کی سب جو ہے یہ ان کی بدتمیزی اور ان کی خباثت اور ان کی شرارت کے نشانے پر آئے۔ اس لیے بہت گمبھیر بات ہے، بہت سنجیدگی سے لینے کی چیز ہے، اور بہت بڑا کار خیر ہے، بلکہ کہیے کہ دین و ایمان کو بچانے کی ایک محنت اور کوشش ہے کہ ہم ایسی محنت اور کوشش کریں کہ جس کے ذریعے سے قانونی طور پر یہ لوگ مجبور ہو جائے اس بات پر کہ اس قانون کو لاگو نہ کریں۔ اور ایسا یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، ملک میں جو پہلے دوسری حکومتیں تھیں ان حکومتوں کی موجودگی میں بھی 2-3 بار ایسی مہم چلی ہے۔ 1962 کا بھی ذکر کیا ہے، 1973 کا بھی ذکر کیا ہے علماء نے، تو ان موقعوں پر بھی اس طرح کی کوششیں اور مہم چلی ہے، لیکن الحمدللہ ان موقعوں پر بھی جو ہے جو بھی قومیں اور جو بھی سماج اقلیت میں مسلمان، عیسائی وغیرہ، ان تمام نے کوشش کی اور بیدار ہوئے اور اس کے مقابلے پر آ گئے، تو الحمدللہ جن لوگوں نے بھی اس کا ایسا ناپاک ارادہ کیا تھا انہوں نے اپنے ناپاک ارادے کو واپس لے لیا اور وہ لوگ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوئے۔ اس لیے ہمیں بھی اس کی کوشش کرنا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ ہندوتو کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہے۔ دیکھیے ملک میں ایک جیسا قانون بنے گا، یہ جو بنے ہیں وہ تو بنے ہیں، نیا بھی بنے گا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو قانون بنایا جائے گا وہ ملک کی جو اکثریت ہے، جو بہومتی ہے، بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ہندو ہیں، تو انہی کی رائے اور انہی کے کہنے کے مطابق اور ان کا جو طور طریقہ ہوگا وہی طور طریقہ جو ہے فیصلے میں آئے گا۔ جو اقلیت ہے، جو کم درجے میں ہے، جو 15% ہے، 5% ہے، 20% ہے، ان کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ 70-80% بڑی تعداد میں جو ناگرک ہیں ہندو، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے نئے قانون بھی بنائے جائیں گے اور وہی قانون ہم پر لاگو ہوں گے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ دراصل مسلم پرسنل لا کو ہٹا کر اس کی جگہ ہندو قانون کو لاگو کرنے اور اس کو ہمارے سر تھوپنے کی ناپاک کوشش ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں جی جان سے ہمارے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، یہ آپس میں مشورہ کر کے جو ہے ترتیب بنائیں اور ترتیب بنا کر اس بات کی پوری سنجیدگی کے ساتھ اور اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دیں کہ لا کمیشن نے جو انڈیا کی پبلک سے اور ناگرکوں سے اس سلسلے میں کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ قانون پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس سلسلے میں جو رائے مانگی ہے اور اپنا مت مانگا ہے، تو یہ رائے دے اور رائے ریجیکشن کی دے، یعنی ہمیں منظور نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اس میں ملک کا نقصان تو ہوگا ہی، کیونکہ 20 کروڑ 30 کروڑ کی جو اقلیت کی آبادی ہے، اس آبادی کے مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچے گی، مذہبی رواجوں کو ٹھیس پہنچے گی، تہذیبی ریتی رواج کو ٹھیس پہنچے گی اور ان کی مذہبی آزادی چھن جائے گی۔ جب چھن جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ اتحاد، بھائی چارہ جو تھوڑے درجے میں بھی ہے وہ ختم ہوگا، آپس میں لڑائی جھگڑا فساد برپا ہوگا، بد امنی ہوگی، نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ اس لیے ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، اس میں ملک کا بھی نقصان ہے اور سب پبلک کا بھی نقصان ہے۔ تو بہرحال اس میں ملک کا نقصان ہے، ملک کے فائدے میں نہیں ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کے تحریریں، اس طرح کا لکھان یہ واٹس ایپ پر آتا ہے، ابھی علماء آپ کو بتائیں گے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہاں سے ای میل کے ذریعے یا جس مادھیم کے ذریعے سے بھی پاسبل ہو اس مادھیم کے ذریعے ہمیں لا کمیشن تک، یعنی ہندوستان کی جو باڈی ہے ہیئت مقننہ قانون بنانے والی، تو جو لا کمیشن ہے وہاں تک جو ہے اس رائے کو پہنچانا ہے۔ اگر ایک بڑی تعداد میں اس طرح کی رائے پہنچ گئی لا کمیشن کے پاس کہ ہم اس قانون کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس قانون کو ہم ملک کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، تو پھر اگر یہ لوگ قانون کے مطابق اور انصاف کے مطابق چلنا چاہیں گے، جمہوری طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیں گے، تو انشاءاللہ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔
हाँ, अगर सब कुछ होने के बावजूद भी राजा ने गमे ते रानी, इस उसूल के मुताबिक जो है अगर उन्होंने तय कर लिया है कि हम अपनी ताकत के बलबूते पर इस कानून को नाफिज और पास भी करेंगे और उसको जो है लागू भी करेंगे, तो फिर उनकी मर्ज़ी है। बाकी हमारा काम यह है, हम इस बात के मुकल्लफ़ और ज़िम्मेदार है कि हमारे बस में संजीदगी से और कानून के दायरे में रहते हुए जितनी कोशिश हम कर सकते हैं इतनी कोशिश हम करेंगे। हमारी कोशिश के बावजूद हम नाकाम हुए तो फिर हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। अल्लाह के सामने इस बात का जवाब देने के काबिल रहेंगे कि अल्लाह हमने तो कोशिश की थी लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। अगर हम कोशिश भी ना करें और फिर नाकामी हमारा मुक़द्दर हो तो फिर हम अल्लाह के यहाँ गुनहगार होंगे। नाकामी के गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन जो कोशिश नहीं की उस कोशिश न करने के अल्लाह के यहाँ गुनहगार। तो सब तैयार है इंशाअल्लाह।